بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے 120 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے انہی کی سی بات، بس اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور وہ ان کی تخریب کے درپے ہو۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے، بس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ یقیناً اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، تو وہ ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور سب کے سب اسی کے مطیع اور فرما بردار ہے۔ وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور جب وہ کسی کا معاملہ طے کر لیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ اس طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے تھے، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے مشابہت ہے۔ ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا
جہنمیوں کے بارے میں، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ یہاں تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ کہہ دیجیے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار اور نہ کوئی حمایتی۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہود نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ کوئی ان کی بنیاد ہے، اور اسی طرح نصارہ یہود کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ بھی بنیاد لوگ ہیں اور نہ ان کی کوئی حقیقت ہے۔ آیت کے آخر میں یہی بات مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہی گئی ہے، اور اگلی آیت کے اندر ومن اظلم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہی ہیں کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا اور وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرے کا ارادہ کیا اور مکہ کا سفر کیا، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اسی موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ کو عمرے کے بغیر واپس آنا پڑا۔ پھر اگلے برس 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ ادا کیا، تو یہ عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر بڑا دشوار گزرا۔ یہاں مشرکین مکہ کے ظلم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام سے روکا۔ خراب اور تخریب کا اصل ایک ہی مادہ ہے۔ تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تخریب کہ مسجد کو گرا دینا، اور ایک باطنی اور معنوی تخریب کہ اللہ کے گھر کو توحید کے بجائے شرک کا اڈا بنا لینا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو قدا بنا دیا تھا۔ ان لوگوں کو لائق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں، یا اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جانا چاہیے۔ بہرحال وہ لوگ جو اہل ایمان کو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے گھر کو قدا بنا رکھا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اس آیت کریمہ کے اندر تحویل قبلہ کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ قبلے کی تحویل ایک حساس معاملہ تھا۔ جن لوگوں کو یروشلم اور بیت المقدس کے ساتھ دلچسپی تھی، ان کے دلوں میں اس کی عقیدت پختہ ہو چکی تھی، جبکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کی دلچسپی تھی، ان کے دلوں کی محبت اور عقیدت بیت اللہ کے ساتھ تھی۔ اس حوالے سے قبلہ کی تبدیلی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ مغرب میں ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تو جہت اور مقام سے ماورا ہے، اور وہ وراء الورا ذات ہے۔ یہ تو یکسانیت پیدا کرنے کے لیے اور اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، یہ تو ایک علامت ہے۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی ذات بہت وسعت والی ہے، وہ کسی بھی سمت میں محدود نہیں اور ہر شے کو جاننے والی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں پھر اہل مکہ ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جن کا یہ قول تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ مگر سب مخلوق اور مملوک ہیں، خالق اور مالک صرف وہی ہے۔ بڑے سے بڑا رسول ہو، یا بڑے سے بڑا ولی، یا بڑے سے بڑا فرشتہ، یا بڑے سے بڑا اجرام سماویہ، یہ سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون، یہاں پھر روئے سخن مشرکین مکہ کی طرف ہے کہ مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شدت کے ساتھ یہ مطالبہ تھا کہ آپ کوئی ایسے معجزات ہی دکھا دیں جسے آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے۔
اگر آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں۔ یہ مضمون تفصیل کے ساتھ آئندہ سورۃ الانعام اور سورۃ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اہل حق کو جنت اور اس کی تمام تر نعمتوں کی بشارت دیں، اور جو غلط راستے پر چل پڑیں، کفر کریں، منافقت میں مبتلا ہوں، ملحد ہو جائیں یا بدعملی کریں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں کہ ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت، ابلاغ، تبلیغ اور نصیحت کا ہے۔ جو لوگ اپنے طرز عمل کی بنا پر جہنم کے مستحق قرار پائیں گے، ان کے بارے میں آپ علیہ السلام ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے۔ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کون جنت میں جانا چاہتا ہے اور کون جہنم میں۔ یہ ہر انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا کام حق کو واضح کر دینا اور اس کی وضاحت میں کمی نہ رہ جانا ہے۔ حق واضح ہو جائے اور اس میں کوئی اشتباہ نہ رہے، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ انسان اگر اپنی اصل سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو خواہ مخواہ مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے غلط راستوں پر پڑ گئی ہیں اور پوری کی پوری تحریکیں برباد ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئیں اور جہنم کا ایندھن نہ بنیں۔ ان کے لیے آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعائیں کی۔ ایسا مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ۔ اس آیت کریمہ سے آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے امید منقطع کر لیجیے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو پھر مایوسی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ نے بتایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر بالفرض محال آپ علیہ السلام نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ چلو کچھ دیر کچھ دو کا معاملہ کر لو، کچھ ان کی بات مان لو، کچھ اپنی بات منوا لو، تو یہ طرز عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ مکہ میں قریش کی طرف سے اس طرح کی پیشکش کی جاتی تھی کہ کچھ اپنی بات منوا لیجیے اور کچھ ہماری مان لیجیے، اور اب مدینہ میں یہود کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ چنانچہ آپ کو اس پر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ حق کی تلوار بالکل اور یہاں ہے۔ اللہ کا عدل ہر فرد کے لیے الگ نہیں، یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر قوم اور ہر امت کے لیے قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک قوم سے کوئی اور معاملہ ہو اور دوسری قوم سے کوئی دوسرا معاملہ۔ اللہ کے اصول اور قوانین غیر مبدل ہیں اور اس ضمن میں اس کی ایک سنت ہے جس کے بارے میں فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بس تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم اللہ کے طریقے کو ہرگز ٹلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔